بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ، بے شک وہی اللہ شعرا ستارے کا رب ہے۔ قرآن میں سورہ نجم یعنی چیپٹر آف سٹار، جس کی آیت 49 میں خالق ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں اللہ ہی شعرا ستارے کا خالق، مالک اور رب ہوں۔ شعرا، جسے شعرا یمانیہ، رزم الجوزا یا سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ قلب الاکبر میں موجود اس مصری دیوتا سائرس سے منسوب سٹار، گاڈ آف ڈاگ سائرس، شعرا یمانی رزم الجوزا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ برج جوزا کے پہلو میں موجود ثریا، دبران اور الفا قلب الاکبر کے بالکل گردن اور ناک کے مقام پہ ستارہ شعرا واقع ہے۔ مصری قدیم دیوتا سائرس، جسے گاڈ آف ڈارکنیس، عالم برزخ کا دیوتا یا گاڈ آف انڈر ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بالخصوص عرب اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیرامائڈ یعنی اہرام مصر کے بالکل سر کے اوپر، نوک کے اوپر واقع ہے۔ یہ ایک شاہکار ہے، قدرت کا شاہکار ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جنہوں نے بھی اہرام مصر بنایا تھا، انہوں نے سائرس کی سیدھ پہ اہرام کی نوک رکھی۔ سائرس کا اہرام مصر سے کیا تعلق ہے، اس دنیا سے کیا تعلق ہے، انسانی تخلیق سے کیا تعلق ہے، اس پہ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ ریسرچ کیجئے اور معلوم کیجئے، سائنسی تحقیق اور مقالات پڑھیے۔ قرآن میں غور و فکر کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے، قرآن کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن میں سورہ نجم یعنی سورہ ستارہ میں اللہ آیت نمبر 49 میں یہ فرما رہا ہے کہ میں شعرا ستارے کا مالک ہوں۔ آخر کچھ تو ہے شعرا ستارے میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کو اپنی ایجاد پہ، اپنی تخلیق پہ اتنا ناز ہے کہ وہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں شعرا ستارے کا مالک ہوں۔ شعرا ستارہ میرا ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں نے اسے قوت دی ہے، میں نے اسے اعجاز دیا ہے، میں نے اسے تاثیر بخشی ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ ان ستاروں میں کچھ نہیں رکھا؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کا انسان ازمنہ وسطیٰ اور قدیم انسان کے مقابلے میں بالکل جاہل اور نابلد ہے۔ اہرام مصر ایک بہت بڑا راز ہے جسے آج تک منکشف نہیں کیا جا سکا۔ ایک ایسا بھید ہے جو کسی پہ کھل نہیں رہا، اور اس بھید کا تعلق شعرا ستارے کے ساتھ ہے، شعرا یمانیہ سائرس کے ساتھ ہے، اور سائرس کا تعلق باب برزخ یعنی پیرامائڈ حرم کے ساتھ ہے۔ جب سیدنا امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا تھا کہ حرام مصر کب بنے، تو آپ نے فرمایا کہ حرم کے قطبہ پہ جو تصویر بنی ہے ہیروگلافک، جس پہ ایک شاہین جس کے پنجوں میں کیکڑا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ نصر سرطان میں تھا جب احرام بنائے گئے۔ اذا کان النصر فی السرطان بنی الحرمان۔ تو یہ اتنا قدیم عرصہ بنتا ہے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی ملفوظات شریف میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ حرم خلائی مخلوق نے بنائے ہوں، ایلین نے بنائے ہوں، جنہیں قرآن میں آلین کہا گیا۔ جب شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا تو خالق نے پوچھا تھا استکبرت ام کنت من العالین، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو آلین سے ہے؟ تو یہ آلین کون ہے، اس پہ بھی ذرا غور ہونا چاہیے۔ عربی کے لفظ آلین سے ہی انگریزی کا لفظ ایلین نکلا ہے، اور انہیں اعلیٰ حضرت جنات بھی کہتے ہیں۔ یہ قدیم ارواح ہیں جنہیں ہم ایلین سمجھتے ہیں، جنہوں نے حرام بنائے۔ دنیا ابھی آسمانوں اور کائنات کے بھیدوں کو کیا سمجھے گی؟ ابھی تک زمین کے بھید ان پہ نہیں کھلے۔ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرنے سے ان کی عقل کے بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ بہر کیف تمام ستارے، سیارے، کواکب، کہکشائیں سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، سبھی اللہ کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان ستاروں کو اللہ نے قرآن میں جا بجا مقامات پہ اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں قرار دیا۔
اپنی تخلیق کے مظاہر قرار دیا اور انہیں ہدایت لینے والوں کے لیے روشن چراغ قرار دیا، لیکن ان سب میں خاص طور پہ شعرا ستارے کو اللہ نے کچھ خاص عطا کیا ہے، کچھ خاص روحانی طاقت دی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میں ہوں ماہر فلکیات و روحانیات مفتی محمد عمران حیدر رضوی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس معلوماتی ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔